عبداللہ بھائی، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان مذاکرات کے اتنے لمبے ایک دور کو؟ پہلے بھی ہوا، دوبارہ جب یہ 9 گھنٹے تک جاری رہا تو کچھ نکل سکا اس میں سے فروٹفل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فضا صاحبہ. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس 9 گھنٹے سے پہلے جو دوحہ کے مذاکرات ہوئے تھے اس کے اندر جو تھے وہ ظاہر ہے ہماری سول سائڈ جو تھی موجود تھی، اور اس بار ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز جنرل عبداللہ جو ہیں وہ وہاں خود گئے ہیں. اور یہ 9 گھنٹے کی تو ایک میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس سے بعد میں کھانے کے اوپر مزید ملاقات ہوئی ہے، اور آج اس کے اوپر پھر جو ہے بات چیت ہوگی. لیکن مسئلہ صرف یہاں یہ نہیں آتا، مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں اور ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اس سب کے باوجود دوحہ ایگریمنٹ کا جو اگر ہم بات کرتے ہیں، جس کے تحت انخلا ممکن ہوا تھا غیر ملکی فوجوں کا، اس ٹائم پہ جو ہے امریکہ اس کے اندر بطور گارنٹر شامل تھا. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ بیان آتا ہے کہ میں چاہوں تو میں جو ہے یہ معاملات ٹھیک کرا سکتا ہوں، سلجھا سکتا ہوں. دوسری جانب کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اب ایک طرف وہ پاکستان کو اپنا جو ہے وہ بہت قریبی گردانتے ہیں، دوسری جانب وہ پاکستان میں جو معصوم لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ 2 سالوں کے اندر ٹی ٹی پی کے ہاتھوں تقریباً 3841 لوگ جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا انہوں نے. یہ ایک بہت بڑا فگر ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ دوحہ مذاکرات کے اندر ایک گارنٹر جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کمر دکھا رہا ہے. یہ غلط بات ہے میرے خیال میں. ان کو پوری طریقے سے آن بورڈ ہونا چاہیے. یہ تو چلے ایک سائڈ پہ بات ہو گئی. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس ٹائم پہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس کے مطابق 24 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ باقاعدہ زیر سایہ تحریک طالبان افغانستان کی حکومت کے زیر سایہ جو ہے وہ پنپ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، پھول رہی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کہہ رہی ہے، جس کے اندر جو ہے جماعت الاحرار ہے، جس کے اندر جو ہے UIM ہے، جس کے اندر جو ہے TTP ہے، جس کے اندر داعش ہے، ISKP ہے، اس کے اندر جو ہے وہ BLA ہے، مجید بریگیڈ ہے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں یہ تو دنیا کو معلوم ہے، لیکن پاکستان کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. دنیا کے تمام ممالک 48 ممالک وہاں آئے ISAF فورسز کے نام پر، اور دہشت گردی جو ہے وہ ختم نہ کر پائے. لیکن ڈاکٹر فضا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے. $10 بلین کا اسلحہ جو ہے افغانستان میں امریکہ چھوڑ کے گیا. $10 بلین کا اسلحہ دانستہ چھوڑا جاتا ہے. آپ نے یہ بڑا اچھا ایک اہم پوائنٹ ریز کیا ہے کہ یہ جو ویپنز ہیں یہ دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، انٹینشنلی آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑ کر گئے، یا پھر یہ جنرل صاحب کے مطابق یہ ان کی کم عقلی بے وقوفی کہہ سکتے ہیں، یہ ان کی نیت پہ ہم یہ شک نہیں کر سکتے کہ وہ جان بوجھ کر انٹینشنلی چھوڑ کر گئے؟ ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دوسرا بھی ویتنام وار کا ذکر کیا جنرل صاحب نے. جتنی بھی وارز انہوں نے لڑی ہیں، ویتنام وار کی ہم بات کر لیں، ہم یہ ان کی افغانستان وار کی بات کر لیں، یہاں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں شکست سے دوچار ہوئے. امریکی تیاری ان کی نہیں ہوتی کیا؟ ہر جگہ سے ان کو جانا پڑا اور شکست سے دوچار ہو کے جانا پڑا، بعد میں ان کو ماننا پڑا کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا، اپنا پیسہ ضائع کیا. جی دیکھیں، 2 باتیں تو میں ضرور کر لوں. آپ کے دونوں سوال کا جواب دیتا ہوں. اس سے پہلے یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں افغانستان والے کہ ہمارا جو ہے باقاعدہ جو آپ کا جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ ہم $10 بلین کا آلریڈی کر رہے ہیں، جس کے اندر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے جو ہے یہ چیزیں منگواتے ہیں اور اس کے بعد اسمگل کر کے پاکستان واپس بھجوا دیتے ہیں. پاکستان کہتا ہے کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. دوسرا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بغیر ویزا کے کسی بھی جگہ سے ہم بارڈر کراس کر جائیں، ہمیں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. یہ ممکن نہیں ہے. تیسرا یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان میں پہلے فنڈنگ کا طریقہ تھا، جو انڈیویجولز کی سطح پر یا NGOز کی سطح پر یا کسی مدارس کی سطح کے اوپر وہ ہمارا جاری رہے. پاکستان یہ نہیں کر سکتا کیونکہ FATF سے بڑی مشکل سے ہم گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں، اور یہ ہمارے قوانین کی صاف سی بات ہے، منافی ہے. چوتھا چاہتے ہیں یہ کہ پاکستان میں کوئی بھی کاروبار، کوئی بھی پراپرٹی خریدیں اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہ ہو. یہ چیزیں وہ چاہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، یہ تو ناممکن ہے ہمارے لیے. اب دوسری جگہ جو ہے پاکستان چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے ہائیڈ آؤٹس ختم ہوئیں، ان کی سینکچوریز بند کی جائیں اور ان کے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں وہ ختم کیے جائیں. جبکہ دوحہ مذاکرات میں انہوں نے یہ بات کہی ہے، ابھی یہ جو ترکیہ کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ہم TTP کو دور کہیں بھیج دیں گے. بھائی دور کیوں بھیج دیں گے؟ پاکستان یہ کہتا ہے کہ دور والا کام نہیں ہے، آپ ان کو ختم کریں، یا پھر آپ ہمارے ساتھ جو ہے مل کر ان کو ختم کرائیں، یا پھر آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، یا پھر ہم جو ہے اپنے آپریشنز ان سائڈ جو پریمپٹیو ڈاکٹرن کے تحت ہے، پریمپٹیو اسٹرائک ڈاکٹرن کے تحت وہ ہم کرتے رہیں گے. یہ تو بات یہاں ختم ہو گئی. اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں
ہیں کہ ٹائم بائی کریں تاکہ جتنے بھی دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، دہشت گرد موجود ہیں، جو ان کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، ان کو یہ شفٹ کر دیں، اور میری اطلاعات ہیں کہ یہ شفٹ کرنا شروع کر چکے ہیں. اس وجہ سے یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں مذاکرات کھیل کے. لیکن ایک بڑا ان کے لیے مشکل چیلنج ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جتنے دن ہوئے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں. اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ یہ براہ راست دہشت گردوں کو کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ کیسے آج اچانک جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے پچھلے 10 دن سے رکی ہوئی ہے؟ کیوں؟ اب آپ یہ سمجھیں. اب آپ کا جو سوال کا جواب ہے، دیکھیں جنرل ویسٹ مور لینڈ جو کہ اس ٹائم پہ فورسز کمانڈر تھا وہاں، وہ ویتنام کے اندر، وہ یہ کہتا تھا کہ جی مجھے مور ریسورسز اور مجھے مور جو ہے وہ فنڈنگ دے دو، میں ٹروپس دے دو. 5 لاکھ اس کے پاس ٹروپ تھے. لیکن پھر جو حال ہوا وہ ان کا یہی ہوا. لیکن یہاں افغانستان کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے، کیونکہ جب انہوں نے وہاں سے ویتنام سے ایگزٹ کیا تھا تو یہ بہت ہی کم کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ وہاں رہ گیا تھا. دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ $10 بلین کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ $7 بلین ہے. $7 بلین پوری پاکستانی فوج، جس میں آرمی، نیوی، ایئر فورس شامل ہے، یہ اس کا اسلحہ ہے. $10 بلین کا دانستہ طور پر چھوڑا جاتا ہے، نادانستہ پہ نہیں چھوڑا جاتا. اور میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ انٹینشنلی چھوڑا گیا ہے، یہ نیت میں بھی. میں آپ کو، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو ثبوت دوں گا اس کا. جب ڈونلڈ ٹرمپ خود پریزیڈنٹ تھے تو اس ٹائم پہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، اور پھر ماسٹر جنرل آف آرڈیننس، جس کو MGO کہا جاتا ہے، وہ باقاعدہ وہاں افغانستان گیا تھا، امریکی جو 3 اسٹار جنرل تھا. اور اس کا یہ کام تھا کہ ملٹری ایئر لفٹ کمانڈ کے ساتھ مل کر یہ اسلحے کی پیکنگ، اور جو اسلحہ نہیں لے جایا جا سکتا تھا اس کو تلف کرنا تھا. کیوں نہیں ہوا؟ جب وہ وہاں گیا اور پیکنگ ہونا شروع ہو گئی، وہ اسلحہ، پیکڈ اسلحہ جو ہے وہ وہاں کیوں چھوڑا گیا؟ اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے آتے ہی جب 2025 کے اندر وہ اقتدار میں آئے، تو ان کا پہلا جو حکم نامہ تھا کہ افغانستان سے جو ہے وہ اسلحہ واپس لایا جائے. آج تک ایک پستول واپس نہیں آئی. یہ دانستہ چھوڑا گیا ہے. ڈرونز چھوڑے گئے ہیں، نائٹ ویژنز چھوڑے گئے ہیں، اس کے اندر جو ہے مولک ہتھیار چھوڑے گئے ہیں، ہیلی کاپٹر چھوڑے گئے ہیں. یہ آپ مجھے بتائیں، ہیلی کاپٹر کوئی چھوڑ کے جاتا ہے؟ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ یہ دانستہ چھوڑا گیا. وائی ڈونٹ وی انڈرسٹینڈ؟ ہمیں افغانستان میں بھی پھنسانے والا امریکہ ہے، ہمیں انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ لڑوانے والا امریکہ ہے. کیونکہ 2 دن جب پاکستان کو جو ہے انڈیا کی طرف سے حملے ہوتے رہے تو بنیان مرصوص کے اندر یہ خاموش رہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی تو عادت ہے. لیکن جب انڈیا کی پٹائی پاکستان نے کی، اور میں کہتا ہوں ٹھیک ٹھاک دھلائی کی، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریسکیو کر لیا. اور میں نہیں کہہ رہا، ان کے اخبار واشنگٹن ٹائم اور نیو یارک پوسٹ کہتا ہے کہ جناب انڈیا واز ریسکیوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب بتائیں، آپ مجھے یہ بتائیے، ابھی جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں معاہدہ ہوا، کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ کہاں ہے وہ القدس شریف دارالخلافہ، جس کو جو ہے وہ، کہاں ہے وہ نقشہ؟ تو کل رات انہوں نے جو ہے لبنان کے اوپر پھر جو ہے حملے کر دیے. تو یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں دی گئی نا، یعنی کہ اس معاہدے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی. اس معاہدے کے اندر بھی کوئی گارنٹر، کوئی ایسا اسٹرانگ گارنٹر موجود ہونا چاہیے جو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. اس لیے وہ موجود نہیں ہے. اس لیے یہ دہشت گردی کا کام کرتے رہیں گے، یہ پیسے لیتے رہیں گے. میرا سہیل خان آفریدی سے صرف ایک سوال ہے، آپ کیا گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں کیا آپ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں، ایسی فیزیبل گارنٹی، مضبوط گارنٹی، جس کے تحت جو ہے پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ اور اگر ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ صرف اور صرف جو ہے محاذ آرائی کی سیاست کو جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں. سہیل خان آفریدی صاحب، آپ کان کھول کے سن لیجئے، آپ کا پورا صوبہ مل کے بھی جو ہے وہ پاکستان افواج کو جو ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے سے نہیں روک سکتا.